تفسیر ابن کثیر سورہ نحل آیت نمبر 70، صرف ایک آیت پڑھ رہے ہم. آیت نمبر 70 سورہ نحل. And Allah created you and then He will cause you to die. اللہ ہے جس نے تمہیں بنایا، تمہاری تخلیق جو ہے کریشن وہ اللہ نے تمہارا کیا، یعنی کہ تم کو اللہ نے بنایا، کریٹ کیا، اور پھر وہی ہے جو تمہیں مطلب موت بھی دے گا، یعنی کہ تمہاری نفس کو واپس لے لے گا. And among you there are some who are sent back to senility، یعنی کہ بڑھاپے کی کمزور عمر کی طرف کچھ ہیں تم میں سے جن کو بھیج دیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ لمبی عمر تک جی رہے ہوتے. تو بس اللہم انا نعوذ بک من ان ارد الى ارذل الامور واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر، آمین. So that they know nothing، تاکہ جب وہ بڑھاپے کی کمزور جو فیبل ایج ہے ادھر پہنچیں گے تو وہ بن جائیں گے، چاہے وہ بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہو کہ ڈاکٹر ہو کہ وہ کوئی انجینئر ہو یا کوئی عالم فاضل ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس عمر تک پہنچ کر ایسا ہو جائے گا جیسے کہ so that they know nothing after having known much، یعنی اتنا علم اور اتنا سب کچھ حاصل کیا ہوا ہے لیکن اس عمر میں پہنچ کر ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ وہ کچھ نہیں جانتے، ان کو کچھ نہیں معلوم. کیوں کہ جو کمزوری کی جو عمر ہے بڑھاپے کی، اس میں دماغ بھی تو کمزور ہو جاتا ہے نا، یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے. کتنا ایسے ہوتے لوگ کہ جن کو ڈیمینشیا اور یہ سب ہوتا ہے تو وہ پہچانتے بھی نہیں ہیں. تو اس طرح سے مطلب کافی چیزیں ہیں نا، بیماریاں بھی ایسی ہے کہ جس کو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں، ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ وہ کون ہے، ان کی اولادیں جو ہے ان کو بھی بھول جاتے. تو یہ ہے وہ بڑھاپے کی بہت ہی یعنی کمزور جو مطلب عمر، یعنی کہ ارذل العمر، یعنی اتنی کمزور اور بہت ہی مطلب یعنی نکمی عمر جس کو کہتے ہیں. ٹرولی اللہ از نوئنگ کیپیبل آف آل تھنگس، اللہ جو ہے وہ تمام علم اس کے پاس ہے اور وہ ہر شے پہ قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی بھی چیز کی کہیں پر بھی رکاوٹ مشکل کچھ بھی نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ان مین دیر از اے لیسن، انسانوں کے اندر اللہ نے سبق رکھا ہے. اللہ says واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل الامور لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. And Allah created you and then He will cause you to die. اللہ نے تمہیں بنایا اور وہی تمہیں موت دے گا، یعنی تمہاری نفس کو واپس لے لے گا. And among you there are some who are sent back to senility so that they know nothing after having known much. تو کچھ ہے تم میں سے جن کو بڑھاپے کی عمر تک بھیج دیا جاتا ہے، بالکل کمزور عمر، اور وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ سب کچھ جاننے کے بعد وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کچھ نہیں جانتے. ٹرولی اللہ از آل نوئنگ کیپیبل آف آل تھنگس، اللہ تمام علم جو ہے اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ ہے جو ہر شے پہ قادر ہے. اللہ ٹیلز us that he is controlling the affairs of his servants. ہم کو یہاں پر اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے تمام معاملات، افیئرس، وہ کنٹرول کرتا ہے. اللہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے. He is the one who created them out of nothing، یعنی کہ کچھ بھی تھا نہیں، اور اللہ ہے اکیلا جس نے انسان کی تخلیق کی. Then he will cause them to die، اور اس کے بعد وہ ان کو وفات دے گا، یعنی موت، یعنی روح کا واپس لینا. But there are some of them that he allows to grow old، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو اللہ بڑھاپے کی عمر تک اجازت دیتا ہے، یعنی کہ وہ وہاں تک پہنچتے ہیں. which is the physical weakness، جسمانی کمزوری. as Allah says، جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر
30 سورہ روم کی آیت نمبر 54. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوۃ. Allah is He who created you in a state of weakness. کمزور بچہ پیدا ہوتا ہے جو اللہ نے تمہاری تخلیق کی اور تم کمزوری کی حالت میں یعنی کہ پیدا ہوئے نا. جیسے بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ویک ہوتا ہے تو پہلے اللہ نے اس کو بنایا ویک, دین گیو یو اسٹرینتھ آفٹر ویکنیس. تو وہ جو بچپنے کی کمزوری ہے وہ چلی گئی اور تم ایک بڑے مطلب جوان اسٹرینتھ والے انسان بن گئے, عورت ہو یا مرد. دین آفٹر اسٹرینتھ گیو یو ویکنیس. اور پھر تمہاری وہ عمر جس کے اندر قوت تھی, اب وہ قوت ختم ہوتے 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 کمزوری پھر سے آ جائے گی, بڑھاپے کی عمر. تو پہلے ویکنیس, پھر اسٹرینتھ اور پھر ویکنیس. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا so that they know nothing after having known. تاکہ وہ نہیں کچھ بھی جانتے اس کے بعد کہ وہ بہت کچھ جانتے تھے. میننگ آفٹر ہی نیو تھنگس, یعنی اس کو معلوم ہے انسان نے جو بھی پڑھا لکھا یا جو بھی اس نے علم حاصل کیا, ہنر حاصل کیا, he will reach a stage where he knows nothing. تو پھر وہ ایک ایسی مقام پہ پہنچے گا بڑھاپے کے کہ وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کچھ نہیں جانتا. بیکاز آف ویکنیس آف مائنڈ, کیونکہ اب اس کا دماغ جو ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے, رگیں کمزور ہو چکی ہیں. ڈیو ٹو اولڈ ایج اینڈ سینلٹی, یعنی بڑھاپے کی عمر کی وجہ سے اور بہت ہی کمزوری اور فیبل اولڈ ایج پہ پہنچ کے. اللہ اتنی عمر تک کا پابا نہ لے جائے بس, آمین. Thus البخاری when commenting on this آیا, تو اس آیت کے اوپر البخاری جو ہے reported a narration from Anas bin Malik رضی اللہ عنہ. تو آنس بن مالک جو ہے ان سے مطلب یہ البخاری جو ہے ان کے پاس یہ اس آیت کے تعلق سے جو حدیث ہے that the messenger of Allah used to pray, کہ اس آیت یہ آیت تھی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. اور یہ دعا وہ ہے جو کہ ہم سب کو مانگنا چاہیے ویسے. اعوذ بکا من البخل والکسل والحرم وارذل العمور وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحیا والممات. آمین یا رب العالمین. تو یہ ہے دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اس کا معنی ہے اعوذ بکا من البخل, کہ آئی سیک ریفیوج ود یو, یعنی اللہ سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں, فرام مائزرلینس یعنی کہ کنجوسی اور بخیلی سے. اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ ہم یہ بخیلی اور کنجوسی نہ کریں. پھر سیکنڈ آتا ہے والکسل, اور اللہ ہم لیزینس سے پناہ مانگتے ہیں یعنی کہ ہم سست خورے نہ بنے. پھر ہے نمبر 3 والحرم, تو اولڈ ایج یعنی کہ اللہ ہم کو بڑھاپے کی عمر سے بچا. پھر ہے وارذل العمور, اور سینلٹی یعنی نکمی عمر سے بچا. پھر ہے اس کے آگے وعذاب القبر, اور قبر کے عذاب سے بچا, دا پنشمنٹ آف دا گریو. اور پھر آتا ہے وہ فتنۃ الدجال, اور دجال کے فتنے سے بچا, دا فتنہ آف دجال اینڈ دا ٹرائلز آف لائف اینڈ ڈیتھ. وہ فتنۃ المحیا, محیا یعنی حیات, والممات یعنی موت, تو لائف اینڈ ڈیتھ کے فتنے سے ہمیں بچا. اللہم آمین. زہیر بن ابی سلمہ said in his famous معلقہ, کہ ان کا فیمس معلقہ جو تھا اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا تھا, I became exhausted from the responsibilities of life, کہ میں بہت ہی ایک دم